للہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی افضل الخیر خلق اللہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمان حسان ایک مرتبہ پھر حاضر ہے فیصل آباد ایچ ڈی رنگ کے سنگ۔ ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں نئے موضوعات، نئے ہمارے خالہ حضرات کے سنگ۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آیات بینہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العزيز الجبار العظيم. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے ہو چکا،
نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ حشر میں خدا کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا، اور اتنا مانوس ہوا تھا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس تیرے قدموں سے مجھ کو گر دور کیا تو میں مر جاؤں گا، مجھ کو گر دور کیا تو میں مر جاؤں گا، اور عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، اور میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں میں بکھر جاؤں گا، اور میری ہے آس کی ڈوری در پنجتے
جڑی میری ہے آس کی ڈوری، در پنجتے سے جڑی، در پنجتے سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، اور اس سے بڑھ کے نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، اس سے بڑھ کے نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، کوئی اور ضیاء، سب تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، اپنے گھر نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نہایت ہی اہم اور پیچیدہ اور سمجھنے والا ہے۔ عام طور پر ایسے موضوعات کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، چونکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اور انسان کے اندر علمی اور فکری جتنی بھی چیزیں آ جائیں، جب تک روحانیت نہیں آئے گی انسان کامل نہیں بن سکتا۔ اور روحانیت کے لیے جو ہمارے بزرگان دین، جو ہمارے اکابرین کا طریقہ کار ہے، وہ ہے تصوف۔ تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان بنے ہیں ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام، واجب القدر۔ آپ عالم دین بھی ہیں، آپ پروفیسر بھی ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور آستانہ عالیہ گھٹ والا شریف صوفی محمد امین نقشبندی المعروف صوفی جی سرکار، وہاں کے آپ سجادہ نشین بھی ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ جی ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں پیر صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات ہم کو عطا کیے۔ ہمارے ناظرین کو تصوف کا پس منظر جو ہے وہ عام فہم لفظوں میں، چونکہ جب لفظ تصوف آتا ہے نا تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑا مشکل سا کام ہے یا مشکل سا موضوع ہے، جو آسان فہم الفاظ ہیں اس میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سب سے پہلے علامہ صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کی ساری ٹیم کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم کو اور آپ کو دن دگنی رات چوگنی مزید اس سے برکت عطا فرمائے۔ قبلہ یہ جو موضوع چنا آپ نے، سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ چینلز پہ اس طرح کے موضوعات کو جو ٹچ نہیں کیا جاتا، تو لیکن یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ یہ موضوع کی اگر بات کی جائے، اس موضوع کی، تو اس موضوع کے ساتھ بہت زیادہ مظالم جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو اس کو دونوں اطراف سے مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وہ جو اس کے ماننے والے ہیں، تصوف اولیاء کرام اور صوفیہ کرام کے ماننے والے ہیں، اور ایک وہ جو صوفیہ کرام کے اولیاء کرام کے تصوف کے قائل نہیں ہیں، منکرین میں سے ہیں۔ تو دونوں کی طرف سے جو ہے یہ مظالم ڈائے گئے، جس کی وجہ سے تصوف کے جو اصل چہرہ ہے وہ دور حاضر میں گرد آلود ہو چکا ہے، اور اس طرح سے تصوف ہمیں خانقاہوں میں اور اپنی روزانہ کی جو زندگی ہے اس میں وہ اس کا عمل دخل ویسا معلوم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اگر منکرین کی بات کی جائے، جو اولیاء کے نہیں ماننے والے، انہوں نے اعتراضات اپنی کم علمی کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، مغالطوں کی وجہ سے کئی ایسے الزامات یہاں پہ ڈال دیے تصوف پہ۔ جو دشمنی تھی ان کی
وہ اولیاء کرام سے تھے. اولیاء کرام سے تھے. جب اولیاء سے دشمنی ہوئی تو ان کی تعلیمات سے بھی دشمنی ہوگی. بالکل. اور انہوں نے ان کے اوپر بھی اعتراضات اٹھانے شروع اعتراضات اس طرح سے اٹھا دیے، الزامات لگا دیے کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر پھر بات کی جائے اہل تصوف کی، جو تصوف کے ماننے والے ہیں اور صوفیہ کرام کے قائلین ہیں، عاملین میں سے ہیں، صوفیہ کے منتسبین میں سے ہیں، مستفیدین میں سے ہیں، اگر ان کی بات کی جائے تو انہوں نے جو ظلم کیا وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. اچھا. کہ انہوں نے اولیاء کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور تصوف صرف اور صرف رسوم و رواج کا نام جو ہے انہوں نے تصوف رکھ لیا. مخصوص قسم کے لباس، رنگ برنگے لباس کو پہننا نہیں، یہ تصوف نہیں ہے، یہ اسلامی تصوف پہن لینے، یہ مندریاں پہن لینی، تو جو شریعت جس کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے انہوں نے اس کو تصوف سمجھ لیا. انہوں نے تصوف اس طرح بنا لیا کہ علامہ اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو اجمی تصوف ہے یہ اسلامک تصوف نہیں ہے. یہ اجمی تصوف جو ہے یہ ایران سے آیا، دیو مالائی افسانوں سے اور فلسفہ اس میں در آیا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ اجمی تصوف سرزمین اسلام پہ اجنبی پودا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر اسلامک تصوف کی بات کی جائے جو ہمارے اولیاء کاملین جس پہ کار بند رہے، تو اس کی سند ہمیں قرآن و حدیث میں نظر آتی ہے. اور وہ اگر قرآن و حدیث کے روح سے دیکھا جائے تو تصوف جو ہے وہ احسان کا دوسرا نام ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اسلام کی اگر بات کی جائے، دین کی بات کی جائے، تو اس کی عمارت 3 ستونوں پہ کھڑی ہے. اور وہ 3 ستون، سب سے پہلا ستون ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے، اور اس کے بعد اخلاص ہے. اگر ایمان کی بات کی جائے علامہ صاحب، تو ایمان جو ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، جو سب سے پہلی سیڑھی تھی. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج عقیدے کے معاملے میں بھی ہم شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، اور مغالطوں کے بینٹ چڑھ گیا عقیدہ بھی، اور ایمان سے ہم دور ہوتے چلے گئے اور ناقص ایمان ہو گیا. اگر عمل کی بات کی جائے تو عمل بھی ایک زمانہ ہوا رخصت ہو گیا، اور عمل والے بھی رخصت ہو گئے. اب بسیار تلاش کے بعد بھی ہمیں چند ایسے عمل کے نشان نظر آتے ہیں، عاملین نظر نہیں آتے. اور اگر اخلاص کی بات کی جائے تو ایمان اور عمل کے بعد اخلاص کا درجہ تھا، پیورٹی کا درجہ تھا. اور جب ایمان عمل بھی جاتا رہا اور عمل صالح جانے کے بعد اخلاص بھی جاتا رہا، تو ایمان جو ہے وہ کس طرح سے اس کی حفاظت کی جائے گی، کس طرح سے وہ قائم رہ سکتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارا ایمان ناقص ہے. اقبال نے اس کو نصف صدی پہلے کچھ یوں کہا تھا، شب پیش خدا بغیر استمزار، مسلمانہ چراز آرند و خارند، ندا آمد نمی دانی کہیں قوم، دلے دارند و محبوب ندارند. تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ ہم اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے دور ہو گئے، اور ہم نے تصوف رسوم و رواج کا نام رکھ لیا. آج تصوف کی روح نکل گئی ہے، روح پرواز کر گئی ہے، اور رسمیں باقی رہ گئی ہیں. جو تصوف تھا، احسان تھا، اخلاص تھا، تزکیہ نفس تھا، کیتھارسس تھا، اور اصل روح تھی، وہ خانقاہوں سے آج ختم ہو چکی ہے، رخصت ہو چکی ہے. اور اس کی وجہ سے ہمیں پھر کسی بھی عمل میں اخلاص نظر نہیں آتا. یہ سب یہ جو آستان ہے نا، آستان ہے، یہ علم، عمل، اخلاص، شریعت، طریقت، اس کے مراکز ہوا کرتے تھے. اور کچھ آج بھی ہیں. جب وہاں سے علم کی دریاں لپیٹ دی گئیں اور ان کی جگہ گھوڑوں نے لے لی، شیروں نے لے لی، اور لکیرانی سرکس دیگر خرافات نے لے لی، تو جہالت جو ہے وہ رقص کرنے لگی. یہ جو تصوف ہے، صوفیزم، جہاں پہ صوفیزم ہے، آپ ترکی کو دیکھ لیں، وہاں پر صوفیزم ہے، اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند بالا مقامات عطا فرما رہے ہیں. ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ یہ بتائیے کہ تصوف انسان کے کردار میں عالی اقدار کا امین ہوتا ہے. تو ہمارے ناظرین کو بزرگان دین کی جو زندگی سے مثال دیں کہ جو نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہو کہ تصوف کے اوپر کیسے چلا جائے گا، کس طرح سے ہم جو ہے وہ بزرگان دین کی تعلیمات کو حاصل کریں گے، اور حاصل کرنے کے بعد ہم اصل روحانیت کی طرف پہنچ جائیں گے. یہ علامہ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. ہماری نسل نو کو اس کی بڑی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف جو ہے
یہ احسان کا دوسرا نام ہے۔ اچھا حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، علماء جانتے ہیں جی جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک سفید خوبصورت چہرے والے، شریف میں پہلے حدیثی باب الایمان میں یہ نکل گئی۔ جی بالکل، وہ تشریف لائے تو میں مختصر کرتا ہوں۔ جی تو آپ نے آ کے 3 سوال کیے جو بیسک 3 تھے۔ تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار فرمایا کہ ایمان کے بارے میں خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے، پھر کہا اسلام کے بارے میں خبر دیجئے اسلام کیا ہے، اور پھر فرمایا احسان کیا ہے۔ تو ایمان اور اسلام کو یہاں پہ بیان کرنا موضوع جو ہے وہ نہیں ہے۔ احسان کے بارے میں جب سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی بندگی کرو، جب اللہ کی عبادت کرو، تو تمہارے دل کی کیفیات، تمہارے دل اور باطن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم یہ محسوس کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اچھا، اور اگر یہ حالت تم محسوس نہ کر سکو تو پھر کم از کم یہ کیفیت تمہاری ہونی چاہیے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اب دیکھیں نا جس طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے تو پیر صاحب بندہ جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو اگر وہ ایک بند کمرے میں بھی چلا جائے تو وہاں فریج کھول کے یا کوئی چیز کھاتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو کیا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ ہماری زندگی میں ہر معاملے میں یہ بات آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر وہ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ مومن کی نشانی کیا ہے، فرمایا جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے شک اگر یہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ اگر اس کا یہ تصور بن جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب اللہ کی ذات کو دیکھنا ہر ایک کے پاس کی تو بات نہیں ہے، تو اللہ اگر دیکھ رہا ہے تو پھر تو انسان گناہوں کی طرف جو ہے وہ ملوث ہی نہ ہو۔ بے شک۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا تو انہوں نے آگے سے کہا صدقتا، تو صاحب نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب سے یہ مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہے اور دیگر ترک سے یہ حدیث ہم تک پہنچتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ یہ سوال کرنے والا خود ہی سوال کر رہا ہے اور پھر اس کے حلیے سے نہ تو یہ مسافر لگتا ہے، اس کے بال چمک رہے ہیں اور نہ مقامی ہے یہاں پہ۔ تو جب وہ چلے گئے سوال کر کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ اس کو جانتے ہیں یہ کون تھا یہ سوال کرنے والا؟ تو آپ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے اور یہ تمہیں سکھانے آئے تھے کہ تمہارا دین کیا ہے۔ تو ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ دین کے 3 ستون ہیں، ایمان، اس کے بعد اسلام جو عمل ہے، اور اس کے بعد احسان جو تصوف کا دوسرا نام ہے، جو معرفت کا دوسرا نام ہے، جو طریقت کا دوسرا نام ہے۔ تو احسان کا تذکرہ ہمارے ممبروں پہ بھی بڑا کم رہ گیا اور احسان کا ذکر خانقاہوں میں بھی بڑا کم رہ گیا۔ روایتی موضوعات رہ گئے ہیں کہ جو ہے وہ جس سے علم تو ملتا ہے لیکن عمل کی دولت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے جیسا کہا کہ بزرگان دین کی کوئی ایسی مثال دی جائے تو میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں، لیکن طریقت کا ایک بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم۔ اچھا، تو اسم عربی میں کہا جاتا ہے بہرے کو۔ اچھا، تو آپ بہرے نہیں تھے حقیقت میں، آپ تشریف فرما تھے۔ اقدار کیسی عالی ہونی چاہیے، تصوف اعلیٰ اقدار کا نام بھی ہے، اعلیٰ اخلاق حسنہ کا نام بھی ہے، بائی چار مروت کا نام بھی ہے، اور احسار کا نام بھی ہے، عظیمت اختیار کرنے کا نام بھی ہے، اپنے آپ کو مخلوق سے کم تر سمجھنے کا نام ہے، اور اپنی میں کو انا کو مٹانے کا نام ہے، اور دوسروں کی پردہ پوشی کا نام ہے۔ تو حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی کو مسئلہ اپنا لے کے، جب وہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے بیٹھنے لگی تو اس کے ریح خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی۔ انسانی عمل ہے، فطرتی عمل ہے، اور بندے کو شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے، وہ شرمندہ محسوس اس نے شرمندگی محسوس کی کہ اتنی بڑی بارگاہ اور میں مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا۔ تو جب اس نے اپنا مسئلہ بتایا تو آپ نے اس کی خفت کو محسوس کر لیا کہ یہ اب شرمندہ ہو رہی ہے۔ تو جب اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو آپ نے کہا بیٹا ذرا اونچی آواز میں بیان کرنا، مجھے سنتا نہیں ہے، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ حالانکہ آپ بہرے نہیں تھے، لیکن اس کی خفت مٹانے کے لیے، اس کی جو احساس کمتری تھی اس کو ختم کرنے کے لیے، یہ جو شرمندہ ہوئی ہے اس کے بدلے میں بہرا بن جاتا ہوں، لیکن اس کی عزت نفس مجروح ہے۔ اور پھر ساری عمر آپ بہرے بنے رہے، تاکہ اگر اس کو پتہ چلے گا کہ میری سماعت ٹھیک تھی تو اس کو پھر شرمندگی محسوس ہوگی، اور ساری عمر وہ بہرے بنے رہے۔ اور یہ ہے تصوف، اور یہ ہے تصوف کی حقیقت جو اولیاء اکرام کی زندگی سے ہمیں نظر آتی ہے۔
پیر صاحب آپ ایک جو ہے وہ آستانے کے گدی نشین ہیں، حضرت صوفی جی سرکار اور محمد امین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کی بارشوں کا نزول فرمائے۔ وہ علماء سے حفاظ سے بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے، اور انہی کی ماشاءاللہ خواہش سے آج آپ عالم دین بھی ہیں اور جو ہے وہ گدی کے سجادہ نشین بھی ہیں۔ ان کی زندگی کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ انہوں نے یہ جو صوفیزم ہے، یہ جو تصوف ہے، عاجزی اور انکساری ہے، اس کے پیکر بن کر انسانیت کی کس طرح سے خدمت کی؟ حضرت حضور منبع کرم حضرت صوفی محمد امین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت صوفی جی سرکار، آپ مادر ذات ولی ہیں، اور پھر رمضان المبارک کے چونکہ مبارک لمحات چل رہے ہیں تو آپ کی یوم پیدائش بھی یکم رمضان المبارک کو تھی، سیدنا غوث اعظم کے توسل اور پیر مہر علی شاہ صاحب، تو آپ کی بھی یوم ولادت جو ہے وہ یکم رمضان ہے۔ تو حضور صوفی جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھی یکم رمضان کے مبارک دن جو ہے وہ تشریف لائے، اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کئی بزرگان دین نے آپ کی والدہ محترمہ کو، دادی جان کو آپ کے آنے کی بشارتیں فرما دیں، اور جب آپ آئیں تو دادی جان کہا کرتی تھی کہ آپ کی پیدائش کا ہونا تھا کہ گھر میں خیر و برکت نظر آنا شروع ہو گئی اور مال میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، تو مجھے اس بات کا ادراک ہو گیا کہ میرا آنے والا بیٹا عام نہیں ہے بلکہ نیک سال اللہ کا ولی ہے، اور جو بزرگان دین نے بشارتیں دی تھی۔ لیکن چونکہ تصوف میں ظاہری بیعت بھی ضروری ہے مادر ذات ولی ہونے کے باوجود بھی، جیسے سلطان و عارفین جب آپ کو کہا گیا جی آپ کسی کی بیعت ہیں تو آپ نے کہا میری ماں ہی میری پیر ہے، بے شک، تو آپ سے کہا گیا کہ نہیں، ماں باپ تو پیر ہیں ہی ہیں لیکن کوئی بزرگ بھی ہونا چاہیے ساتھ۔ تو آپ نے بے شمار آستانوں پہ جانا شروع کیا بیعت ہونے کے لیے، تو کہیں تو جا کے وہی تصوف والے رنگ جو ہے وہ نظر نہ آئے، اور کہیں سے یہ جواب ملتا کہ حضرت صاحب آپ کا ظرف بہت بڑا ہے، آپ کا حصہ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ چلتے چلاتے آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف اکاڑا کے سرزمین پہ پہنچے، اور بابا جی حضور پیر سید محمد علی شاہ صاحب بخاری کرما والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے سجادہ نشین اول، تو ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے ان کے چہرہ انور پہ نظر پڑی تو دل نے گواہی دے دی کہ یہی تمہاری منزل ہے۔ آپ نے جا کے آپ کی دست بوسی کی اور کہا کہ حضور والا مجھے بیعت کر لیجئے، مرید کر لیجئے، تو آپ فرمانے لگے صوفی جی بیعت تے تانوں ادو ہی کر لیا سی جدو تسی کرو ٹرے سی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرا جملہ جو بابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ صوفی جی گڈی تے لین تے چڑھی ہوئی ہے، اسی تے تکا ہی لانا ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر خلافت آستان عالیہ کوٹلہ شریف جو کہ میاں شیر ربانی شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ ہے، اور نقشبندی مجددی آستانوں کا مرکزی آستانہ ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑی نقشبندیوں کی درگاہ ہے، تو خلافت آپ کو آستان عالیہ کوٹلہ شریف فیض ادھر سے ملا اور ادھر سے فیض اور خلافت بھی ملا، خلافت، چونکہ جو کرما والا شریف کے بزرگ ہیں وہ ان کے کروڑوں میں مرید تھے، جی ایسے، لیکن انہوں نے کسی کو خلافت نہیں عطا، کسی کو خلافت عطا، نہ جانے اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اللہ کے ولیوں کی حکمت ہوتی ہے۔ اچھا جی۔ تو حضرت صوفی جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ تبلیغ تھا، میں نے وہ دیکھا آپ کو کہ آپ ہر آنے والے سے اس کا مسلک نہیں پوچھتے تھے، اس کا مذہب نہیں پوچھتے تھے، بلکہ اس کی تربیت اپنی صحبت میں اس کو بٹھا کر اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ وہ کسی غیر مسلک سے بھی کوئی اور مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہوتا تو مسلک حقہ کی طرف آ جاتا ہوتا تو اسلام کے دولت سے مشرف۔ اور پھر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو لباس بدلنے کی کبھی ترغیب نہیں دی کہ جیسا ہمارے تصوف کے اندر ہے سفید لباس کو پسند کیا جاتا ہے، خاص امامہ شریف ہے، اور ایک تاج ہے، اپنی ٹوپی جو خاص پہنی جاتی ہے نقشبندی سلسلے کی۔ حضرت صاحب نے کبھی اپنی زبان مبارکہ سے کسی کو یہ نہیں کہا، لیکن وہ تربیت کا رنگ تھا کہ وہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشین در حضور اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ تات بیریا۔ تو یہ حضرت صاحب کی ذات پاک کی یہ خاصیت تھی کہ جو آپ کے پاس آ گیا پھر وہ غیر والا سارا اس کا رنگ ختم ہو گیا، اور آپ نے ایسی نظر کرم فرمائی کہ اس کا دین بھی بہتر ہو گیا اور دنیا بھی بہتر ہو گئی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ پیر صاحب یہ بتائیے کہ بزرگان دین جو ہیں انہوں نے ذکر کو بڑی اہمیت دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل کا جو ہے نا
وہ ذاکر ہونا بہت ضروری ہے کہ 100 دم غافل 100 دم کافر. تو یہ بتائیے ذکر کے حوالے سے کہ کثرت ذکر سے کیا ملتا ہے اور ذکر کا ثواب کیا مقرر کیا گیا ہے؟ آج کے دور میں علامہ صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں وہ خشوع و خضوع سکون نہیں ملتا. جی. اور ہر ایک دوسرے بندے کا یہ مسئلہ ہے کہ حضرت وہ نماز میں سکون نہیں ہے. وہ سکون اس وجہ سے نہیں ہے، ہم ایمان بھی لے آئے، پہلے ستون پہ بھی ہیں، عمل بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو تیسرا ستون تھا اخلاص یا احسان یا تصوف کی جو روح تھی اس کو ہم نے کھو دیا. تو اولیاء کرام نے دنیاوی جو لوگ ہیں ان کے دل کی سطح کو بلند کرنے کے لیے جو ان کو طریقہ کار بتایا وہ ذکر اللہ. کیونکہ قرآن پاک میں ہمیں آیت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جو کثرت ذکر ہے، کثرت ذکر کی وجہ سے انسان کے دل کی کیفیات بدلتی ہیں اور انسان کے دل پہ جو لگا ہوا زنگ ہے وہ دور ہوتا ہے اور شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں. اور اس پہ میں حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کا قول جو ہے وہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا قول بڑا قول فیصل ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تک انسان ذاکر رہتا ہے شیطان اس کے دل کی سر زمین پہ قدم جما نہیں سکتا. اللہ اکبر. یعنی کہ جو ذاکر اس سے شیطان دور بھاگتا ہے. شیطان دور بھاگتا ہے. اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے طرح طرح کے خناسی وسوسے، اور وہ اس طرح کے خیالات، غلط خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے. اور جب خیالات آئیں گے اور زمین جو ہے وہ اس کے دل کی زمین اور دماغ کے خیالات جو ہے وہ آلودہ ہوں گے تو پھر زرخیز ہونے کے وہ آلود ہو جائیں گے، تو پھر وہ حاصل عبادات میں وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ سکون میسر نہیں آئے گا. تو ذکر کی بڑی اہمیت ہے. اور جو ذاکرین ہیں سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں جو دم غافل 100 دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا ہو. بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے بڑی اچھے انداز سے آج کی جو گفتگو ہے وہ عوام الناس تک پہنچائی ہے. ناظرین کرام، ہمارا آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. پیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ دعائے خیر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد سابق نورہ وآخر ظہورہ ورحمۃ للعالمین وجودہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے پروردگار، قبلہ علامہ شفیق الرحمان حسان صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اور ان کی ساری ٹیم نے یہ پروگرام رمضان مبارک میں شروع کیا ہے. یا الہی، اس کی وساطت سے امت مسلمہ کی رہنمائی ہو رہی ہے اور ان کو دین کے بارے میں ادراک ہو رہا ہے، فہم و فراست میں اضافہ ہو رہا ہے. یا الہی، علامہ صاحب کو اور ان کے ساری ٹیم کو اس کار خیر پہ اعلیٰ اجر عظیم عطا فرما اور ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور پروردگار، ہمارے رمضان المبارک میں جو بھی عبادات کی، اعمال حسنہ کیے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہے، یا الہی ان کو بھی روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما اور تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا الہی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.